پیر ارچھی جا آپ جب وضو فرمایا کرتے ہوتے تھے تو ایک اپرن لیا کرتے ہوتے تھے اور وضو کرنے سے پہلے وہ اپرن پہنا کرتے ہوتے تھے تاکہ وضو کے مستعمل پانی آپ کے کپڑوں پر نہ لگے۔ ان کو آپ نے تقلید فرمایا سیدنا امام ربانی مجد الفسانی رحمہ اللہ الباری۔ امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی آپ مبارک مستعمل پانی کے بارے میں اتنا احتیاط فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ آپ کی وضو کے لیے الگ سے لباس تھا۔ اس سے مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ پانی جو ہے مستعمل پانی وضو کا وہ بالکل ناپاک ہے، اس سے یہ معنی نہیں ہے، بلکہ یہ اہل اللہ ہے جو تقویٰ کا ایک اعلیٰ مراتب پر مشرف ہوتے ہیں، تو آپ ان کو مستعمل پانی سے بھی اپنے آپ کو بچایا کرتے ہوتے تھے۔ اسے بھی فقہ کی کتابوں سے اخذ کیا گیا ہے۔ فقہ کی کتابوں میں سے جو ہے وہ بحر الرائق نے ذکر کیا ہے، جب آپ استنجا کرتے ہیں تو استنجا کے بعد بھی آپ کے پاس ایک کپڑا ہونا چاہیے جس میں سے استنجا کے بعد آپ اپنی محل کو، اپنی موضوع کو آپ جو ہے وہ خشک کر لیں، ایک۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے کپڑوں کو بھی حتی المقدور مستعمل پانی سے آپ محفوظ رکھیں۔ اچھا، میں نے یہاں پر ایک اور بھی بحر الرائق کے حوالے سے یہ کہا کہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ جب استنجا کرتے ہیں پانی سے، اس کے بعد بھی ایک کپڑا ہونا چاہیے کہ جس سے آپ اپنی جسم کو خشک کر لیں۔ تو حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ اس فقہ کی اصول پر بھی عمل کیا کرتے ہوتے تھے۔ آپ کے واش روم میں جب بھی آپ استنجا فرمایا کرتے واش روم میں آپ کے الگ سے چھوٹے ٹاول رکھے ہوتے تھے اور آپ مبارک استنجا کے بعد پھر اپنی اعضاء کو انہی سے خشک کیا کرتے ہوتے تھے۔ چونکہ پانی مستعمل تھا اسی لیے آپ ان کو خشک کیا کرتے تھے۔ آپ مبارک چونکہ آپ کو کمر کی تکلیف تھی تو کمر کی تکلیف کی وجہ سے آپ انگلش کموڈ استعمال کیا کرتے تھے، لیکن انگلش کموڈ میں بھی آپ کتنا احتیاط فرمایا کرتے تھے، جب آپ کموڈ یوز کرتے استعمال کرتے تو اس سے پہلے بہت سارا ٹیشو لے کے اس میں جو کھڑا پانی ہوتا ہے اس میں ڈال لیتے تاکہ اس میں سے ہمیں کوئی چینٹے ہمارے جسم کو نہ لگ جائے۔ یہ آپ کی احتیاط تھی۔ پھر آپ مبارک جو ہے ان سے بھی اپنے آپ کو جو مستعمل پانی ہے اس سے بچانے کے لیے ایک اپرن پہنا کرتے ہوتے تھے۔ وضو کرنے کے بعد وہ یا تو چمڑے کا ہوتا تھا یا پھر ریکسین کا بنا ہوتا تھا تاکہ ان کے جسم پر وہ مستعمل پانی کی چھینٹیں نہ پڑ جائیں، اور پھر آپ اسے اتار دیتے، پھر خشک ہونے کے لیے ڈال لیتے اور اگلے وضو کے وقت پھر آپ دوبارہ اس کو استعمال کیا کرتے تھے۔